رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو آپ ابھی سن چکے ہیں کہ آپ کا قیام جو تھا وہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ کو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے ستایا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی آپ کا مخالف ہوا، اس نے جادو کروایا، بہت کچھ کروایا، لیکن سرکار غریب نواز چونکہ حق پر تھے، سچائی پر تھے، اخلاق کردار سب تھا، لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے تھے اس وقت بھی۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے ایک شخص کو سلطنت کا لالچ دے کر حضرت غریب نواز کے قتل پر اکسایا کہ اس فقیر کو قتل کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نصیحت کر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نصیحت فرما رہے تھے۔ زہر میں خنجر بجھا کر کے ایک شخص جو ہے اپنے کمر میں خنجر باندھ کر پہنچنے کے بعد غریب نواز کی نصیحتیں لوگ سن کر متاثر ہوتے تھے اور پھر وہ آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے۔ جب لوگ اٹھ کر چلے گئے، بہت دیر گزری تو حضور غریب نواز کے پاس چند ایک لوگ بچے، تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کے لوگوں سے کہا بھئی جو جس کام سے آیا تھا سب کا کام تو پورا ہو گیا، سب کے کام مکمل ہو گئے۔ اور وہ شخص جو کمر میں خنجر باندھ کر لایا تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھائی سب کا کام ہو گیا ہے، جو جس کام سے آیا تھا تم بھی اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا کہ مہاراج ہم تو آپ کی گفتگو اور آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ جو کسی کا آواز یا کسی کی تقریر سننے کے لیے آتا ہے تو کیا وہ کمر میں خنجر زہر میں بجھا کر کے لاتا ہے؟ تو اس وقت اس کو احساس ہوا کہ یہ تو پیر ایسا روشن ضمیر ہے اور اللہ نے اس کو ایسی نظر دی ہے کہ جو صرف لباس کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ لباس کے نیچے کمر میں بندھے ہوئے خنجر کو بھی دیکھتا اللہ کی عطا سے۔ تو پھر یہ جب کرامت اس نے دیکھی تو پھر اس نے فوراً اس کو چھپانے کی کوشش کیا کہ یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے کہ ہم خنجر کمر میں باندھتے ہیں، آپ اس کو برا نہیں سمجھے۔ تو فرمایا اچھا، کمر میں خنجر باندھنا اگر یہاں کی رسم ہے تو کیا یہ بھی رسم ہے کہ بادشاہ سے سلطنت کی لالچ میں کسی کے قتل پر آپ قسم اٹھا کر کے آتے ہیں؟ اب وہ پریشان ہوا کہ یہ تو کمر کا خنجر ہی نہیں جانتے، بلکہ بادشاہ سے جو میں محل میں باتیں اکیلے میں کرایا ہوں، جس کو میرے اور بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا پاور اتنا ہے۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ میں کتنے مہان اور میں کتنے عظیم انسان کے لیے دل میں غلط خیال لایا ہوں۔ تو اس نے خنجر رکھا اور کہا کہ میں اتنے اچھے آدمی کو قتل کرنا چاہتا تھا صرف سلطنت اور دولت کی لالچ میں، کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اللہ کی عطا سے، اور کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، اور محل کی گفتگو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کا انداز یہ، اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کام سے کر لو۔ اس نے خنجر رکھا، کہا کہ میں بڑے اچھے آدمی کو قتل کے لیے آیا تھا، اب میرا زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو حضور غریب نواز نے مسکرا کر کہا بیٹے میں اس ہندوستان کی زمین پہ لوگوں کی جان لینے نہیں آیا ہوں، لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو لوگوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو میں لوگوں کو جلانے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو جلانے یعنی زندگی دینے آیا ہوں، میں لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو حیات نو عطا کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل کرنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو عزت دینے آیا ہوں، میں پستیوں کے اندر لوگوں کو ڈھکیلنے نہیں آیا ہوں، جو پستیوں میں کچلے ہوئے لوگ ہیں میں ان کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جا آئندہ کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جب یہ اخلاق اس نے غریب نواز کے دیکھے تو اس نے فوراً کہا کہ میں کہاں جاؤں، اب میں نہیں جا سکتا، اب تو میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا، اور آپ مجھے وہ کلمہ پڑھائیں جو مدینے کے تاجدار جو ہے لوگوں کو پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کرتے تھے۔ اور پھر وہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان اس نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر میرے غریب نواز نے اس سے فرمایا کہ جو خنجر لے کے قتل کرنے آیا تھا، فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں جانے والے کے سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والے کے سب جرائم معاف ہو جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں
کہ زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں، اور جب 40 مرتبہ حج کر لوں تو وہیں پہ میرا انتقال ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جا، اللہ تجھے 40 حج کی سعادت عطا کرے گا، اور آخری میں تیرا انتقال مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں مانگنے والا کتنا ہوشیار تھا، اس نے 40 حج مانگے تو صرف 40 حج ہی نہیں مانگے، کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے، حج تو سال میں ایک مرتبہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب 40 حج مانگ کر اس نے اپنی زندگی کے 40 سال کی ضمانت بھی لے لی کہ وہ مزید 40 سال تک حیات بھی رہے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ غریب نواز کے دینے کا انداز ہے اور یہ عطا کا انداز ہے۔ جو جان کے دشمنوں کو یوں نوازتا ہو تو وہ غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا، اور ان کا انداز کیا ہوگا۔ اس لیے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سرزمین پہ دینے آئے تھے، اور وہ آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ کون نہیں گیا وہاں؟ اکبر گیا پیدل چل کے بیٹا مانگنے کے لیے، اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کی برکت سے پھر جو ہے وہ اس کو بیٹا بھی نصیب ہوا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے بادشاہوں نے جا کر من کی مرادیں مانگی، اور وہاں آج بھی جو جاتا ہے من کی مرادیں پاتا ہے۔